بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات صحافی بھی کمال کر گزرتے ہیں کہ کس طرح شیخ رشید صاحب کے کیس میں عدالت کے اندر سے ایک ایجنٹ کو پکڑ لیا صحافیوں نے۔ سندھ کراچی سے یہ کون تھا شخص کہ جس نے اپنا تعارف کچھ کروایا اور وہ تھا کچھ اور صحافیوں نے کس طرح اس کا پتہ لگایا۔ بہت ہی دلچسپ یہ ساری خبر ہے، لیکن اس ساری خبر سے پہلے فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شیخ رشید صاحب کے رونے کے حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی اور جو تبصرے ہو رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ شیخ رشید صاحب کو جس طرح سے پورٹرے کیا گیا، جس طرح ٹھٹھا یا مذاق اڑایا گیا، وہ سب تو اپنی جگہ، مگر یہ دیکھیے کہ ایک 75 سال کا بزرگ سیاستدان پھر بھی ڈٹا ہے، اور اس پر کس طرح کا تشدد ہوا، اس نے عدالت میں جو کچھ بتایا، پھر آخرکار اس کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جاتا اور اس کو پھر جوڈیشل کر دیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جس طرح سے یہ بھی خبر سامنے آ رہی تھی کہ راہداری ریمانڈ تو ہر صورت دیا جائے گا، کیونکہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے خلاف جو بات کی تھی شیخ رشید صاحب نے، نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا، تو ایک کارکن نے کراچی موچکو تھانے میں وہاں پر ایف آئی آر درج کروائی ہے، اور اس وجہ سے اب ان کو راہداری ریمانڈ پر، یعنی اب سندھ پولیس لے جائے گی اور پھر وہ کرے گی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، ظاہر ہے کہ وہاں پر ان کے انڈر ہے پولیس، پھر وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو سبق سکھانا تھا شیخ رشید کو، لیکن عدالت کی طرف سے راہداری ریمانڈ بھی نہیں دیا گیا، تو لہٰذا دو بہت بڑے ریلیف، جن میں خاص طور پر ایک یہ ریلیف کہ راہداری ریمانڈ نہ ملنا، کہ جو سوچا جا رہا تھا سندھ پولیس کے حوالے ہوں گے، پھر پتہ نہیں وہاں کیا کیا ان کے ساتھ کیا جائے گا، سبق سکھایا جائے گا، وہ نہیں ہو سکا، اور ان کا مزید 5 دن کا جو جسمانی ریمانڈ مانگا گیا کہ پولیس کی تحویل میں ہی رہیں، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ تو جناب پہلے بات کرتے ہیں فواد چوہدری صاحب کی، کہ ان کو ضمانت پہ رہائی تو مل گئی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کس طرح سے کوشش ہو رہی تھی کہ کسی بھی طرح یہ پولیس سے بچ نہ سکیں، یعنی پہلے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ وہ نہیں ہوتا، جوڈیشل کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ضمانت کے لیے اپلائی کر چکے، پھر دوبارہ ان کا پولیس کی تحویل میں جسمانی ریمانڈ دے دیا جاتا ہے، عجیب و غریب ہوا، لیکن آخرکار ان کو رہائی ملی۔ اب کیا ہوا ہے کہ میڈیکل رپورٹ آئی ہے، اب اتنے دنوں کے بعد، کوئی ہفتہ 10 دن گزر گئے، اور اب آ کر میڈیکل رپورٹ آ رہی ہے، اور میڈیکل رپورٹ میں انکشاف ہو گیا ہے کہ فواد چوہدری صاحب تو نشے کی حالت میں تھے، اور یہ نشے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اب ان پر ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اب ایک اور مقدمہ درج ہو گیا کہ وہ تو تھا کہ توہین الیکشن کمیشن کا منشی کہنے کا، لیکن اب انہوں نے نشہ کیا ہے اور شراب کا غالباً اس میں لگایا گیا ہے۔ اب یہ کمال ہے۔ اب اس پر مختلف لوگ، بلکہ صحافی تک یہ بات کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھ تو لیں کہ نشہ کس چیز کا ہے، پتہ چلائیں، کیونکہ وہ تو فروخ حبیب صاحب کے ساتھ انہوں نے لسی اور بڑا ہیوی ناشتہ کیا تھا، تو اتنے ہیوی ناشتے کے بعد تو اتنا نشہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اب لوگ اس کا ظاہر ہے طنز اور مذاق نہ کریں تو کیا کریں، کہ ہمارے ہاں کیا کیا ہو رہا ہے اس نظام انصاف میں، کہ ہفتے کے بعد 10 دن بعد یاد آتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے، تو میڈیکل رپورٹ آ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص تو نشے میں تھا، اب یہ مقدمہ درج کر دیں۔ اب پتہ نہیں کہ اس سے اگر ان کو ضمانت ملتی ہے، کیس آگے نہیں بڑھ پاتا، تو اب کسی اور میڈیکل رپورٹ میں پتہ نہیں کیا کیا انکشافات ہو جائیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب پر بھی اسلحہ برآمدگی اور شراب کا بھی مقدمہ درج کیا گیا، اس کی ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا، وہ کدھر ہے۔ تو یہ کیسز اب لگتا ہے کہ اسی طرح کے بنائے جائیں گے۔ توہین آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ، توہین باجوہ کے کیسز ہیں، عمران ریاض خان پر جس طرح ہوا، لیکن وہاں بھی جج صاحب کمال کر گئے، یہاں شیخ رشید کے کیس میں کمال کر گئے، توہین الیکشن کمیشن بھی چل رہا ہے، اب تو اور بھی اداروں کی توہین کے حوالے سے جناب خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں یہاں پر بول نہ سکے، تو وہ بول کے لب آزاد ہے تیرے، کیا کہیں اب یہاں پر انسان۔ اچھا جناب، چونکہ شیخ رشید صاحب کو جو ٹھوکر لگی، اتنے دھکا دیا باقاعدہ، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی بات، اور جیسی میڈیا سامنے آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو جو ان کے اب شدید مخالفین ہیں، اور جو ان کے بارے میں رونے کی خبریں اور اس طرح طنز کر کے چلا رہے ہیں، وہ چینلز جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید سسرال چلے گئے، یہ لکھ رہے ہیں، چینلز لکھ رہے ہیں کہ چونکہ وہ کہتے تھے جیل میرا سسرال ہے، تو چلے گئے سسرال چلے گئے، یعنی ٹھٹھا مذاق اڑانا ایک بزرگ سیاستدان کا موقع مل گیا ہے، کیونکہ وہ جو اشتہار اربوں روپے کے مل رہے ہیں اس کو بھی تو حلال کرنا ہے۔ تو یہی لوگ شیخ رشید صاحب کے پیچھے ہوتے تھے، اور میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں کہ ان کی رہائی کے بعد یہی چینل دوبارہ ان کے پیچھے ہوں گے کہ ایک انٹرویو شیخ صاحب، ایک انٹرویو، کیونکہ شیخ صاحب کے انٹرویو کی ریٹنگ بہت آتی ہے، وہ اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں، خبر بھی دیتے ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے، پیش گوئی بھی کرتے ہیں،
سبھی کئی دفعہ مجھے موقع ملا شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کرنے کا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لائن لگی ہوتی ہے جی شیخ رشید صاحب ایک دن میں جی کتنے انٹرویوز, اس کے بعد آگے. تو اب وہی چینل ان کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیا چکر کیا ہے. تو ان کو اطہر کاظمی صاحب نے جواب دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بڑے بیٹے حسین نواز کی تصویر جب ان کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو ان کو کرسی پہ بٹھایا ہوا تھا اور ان کی ایک تصویر نکل آئی تھی اور وائرل ہوئی. تو کہا یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے کہ کس طرح ایک وزیر اعظم کے بیٹے کو حسین نواز کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ جی آپ کے نام پر اتنی دولت یہ سب کیسے آ گئی, اربوں ڈالر کیسے بن گئے, یہ فلیٹس اور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ ان کی تصویر آ گئی. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی جن کے لیے تصویر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی تھی, آج وہ قابل احترام دوست صرف رائے دینے پر قائم مقدمات, زیر حراست مبینہ تشدد کے الزامات, بزرگ سینیٹر کی اہلیہ کے ساتھ نیچی ویڈیو بنا کر ان کی بیٹی کو بھیجنے جیسی انسانی حقوق کی سنگین مبینہ خلاف ورزیوں پر تشویش کی بجائے طنز کر رہے ہیں. کہ شیخ رشید دیکھا رونے لگ گیا, اوہ فواد چودھری جناب بیٹیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے رونے لگ گیا, اوہ دیکھا ان کا تو رونا نکل گیا ہے, جی ہماری دفعہ یہ تھا, ہماری دفعہ وہ تھا, یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ اس طرح کی باتیں کر کے اور یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف یہ کہ جناب یہ سب جو ہو رہا ہے یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے, ان کو بڑی تسکین مل رہی ہے کہ جی شیخ رشید رو پڑا, جی اس کو دھکا دیا, وہ دھکا لگتا ہے, وہ گرنے لگتے ہیں اور جا کر ایک پولیس والے سے ٹکراتے ہیں اور وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں اپنی تکلیف کو چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیں یا کیمروں سے چھپا لیں. تو اس کو رونے کا اور جناب یہ مذاق بنا دیا گیا. مگر اس تکلیف میں بھی آپ دیکھیے آتے جاتے ہوئے شیخ رشید صاحب کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر دوران حراست میری جان چلی گئی تو ذمہ دار آصف زرداری ولد حاکم علی زرداری, بلاول زرداری ولد آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, پسران محمد شریف اور رانا ثنا ولد نامعلوم ہوں گے. اب یہ اس طرح کے وہ طنز اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا اب جناب فواد چودھری صاحب کی میڈیکل رپورٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا جی نشے کی حالت میں تھے اور اس پر اب مقدمہ بھی درج کر دیا گیا کہ مزید کارروائی ہوگی. میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں تو مجھے بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے کہ ہم اپنے نظام انصاف کو اور یہاں پر انویسٹیگیشن اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کیا کہیں. وہ پھر عمران خان کہتے ہیں جی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. تو باہر کی دنیا دیکھتی ہوگی کہ یہاں کون سا قانون, کون سی قانون کی حکمرانی ہے. یہاں جس طرح کے کیسز بنائے جاتے ہیں, سوچ لیے جاتے ہیں اور کس طرح کا استعمال ہوتا ہے. یہاں رجیم چینج کس لیے ہوتا ہے, مافیا کس لیے ہوتے ہیں, کس لیے تعلقات بنائے جاتے ہیں, اتنا پیسہ لگا کر آیا جاتا ہے کہ پھر یہ یا تو انتقام لیں, اپنے کیسز ختم کریں, دوسروں پر کیس بنائیں, دولت بنائیں, یہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو جناب ایک تو شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہوئی اور ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. اب ان کی رہائی کے لیے, ضمانت پر رہائی کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا میرے سامنے بیان آ گیا جی دوسروں کو رلانے والا آج خود رو رہا ہے. نواز شریف صاحب نے یہی بیان دیا, مریم صاحب نے بھی یہی کہہ دیا اور وہ پلانٹڈ سوال نظر آتا ہے نواز شریف سے جو اس طرح کا ہوا تھا. اب اگر ہم آئیں جناب شیخ رشید صاحب پر کہ ان کا یہ جو کیس تھا اس میں انہوں نے کیا کیا بتایا کہ کس طرح ان کو سونے نہیں دیا جاتا, کیا کیا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو جناب اب شیخ رشید صاحب کے جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا تھی وہ مسترد ہوئی اور پھر ہوا یہ کہ عدالت میں شیخ رشید صاحب نے کہا جس طرح پولیس نے رکھا اس سے بہتر ہے مجھے موت کی سزا سنا دیں, موت کی سزا سنا دیں جس طرح پولیس انہیں رکھ رہی ہے. اب آپ دیکھیے کس طرح کا ٹارچر ہے کہ تاکہ کچھ پتہ بھی نہ چل سکے اس طرح کے جس کو باقاعدہ ہمارے ہاں ٹارچر کہا جاتا ہے نا جی, کہ ٹارچر کہاں ہوا ہے جی, خون کہاں نکلا ہے جی, کہاں زخم آئے ہیں جی, ہڈی کہاں توڑی ہے. یہ وہی بات ہے ہمارے ہاں کہ جی عمران خان پر حملہ کہاں ہوا. یہاں پر آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا آپ کو ارشد شریف کی طرح شہید ہونا پڑتا ہے. پھر آپ کو یہ دنیا کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہاں آپ کی جان کو خطرہ تھا, آپ پر یہاں جو مقدمات بنائے جا رہے تھے وہ غلط تھے. عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن اس کے لیے بھی اب طرح طرح کی باتیں. تو وہی بات ہے کہ جی یہ شیخ رشید پر کیا تشدد ہو گیا. تشدد تو وہ تھا کہ نواز شریف کے بیٹے کو بٹھا کر تصویر کیوں وائرل کر دی کہ وہ تصویر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں جی. شیخ رشید نے کہا جی پولیس نے جس طرح